السلام علیکم۔ آج یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت کام کی ہے جو ایک اچھا کریئر چاہتے ہیں، ایک اچھا مستقبل چاہتے ہیں۔ میں ہوں انتخاب عالم سوری اور آپ سے میں گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو انشاءاللہ ملتی رہیں گی، معلوماتی اور موٹیویشنل۔ آج کی حوالے سے میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں اصل میں کہ جب ایک نوجوان آدمی، ایک فرد جو کہ اپنا کریئر بنانا چاہتا ہے، جو ایک ہر شخص چاہتا ہے کہ اچھا اس کا ایک مستقبل بنے رہے، نوجوان خاص طور پہ وہ جب آگے بڑھتے ہیں اپنے کیریئر کی طرف، تو اس میں سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا چند چیزوں کو انالائز کرے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ اپنی اسٹرینتھ کے بارے میں نہیں جانتے، لوگ اپنی جو ہے کسی بھی فرد میں کیا خوبی ہے یہ اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کے پہ آبزرو نہیں کرتے ہیں، ان کی سوچ نہیں ہوتی کہ اندر کون سی خوبیوں کے مالک ہے۔ باہر کے ممالک میں جب ایک بچہ جو ہے وہ پڑھتا ہے، کلاس میں آتا ہے، تو مطلب جیسے جیسے وہ 6ٹھی 7ویں 8ویں کلاس میں ہوتا ہے تو اس کی دلچسپیوں کے مطابق، اس کی اسٹرینتھ کے مطابق، اس کی سوچ کے مطابق اس کو ڈھایا جاتا ہے۔ اور ایک بہت ہی مشہور چیز ہوتی ہے جسے ایک تھیوری پیش کی کسی ایک بہت بڑے ایجوکیشنسٹ نے، اسے ہم کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ملٹیپل انٹیلیجنس یہ بتاتی ہے ہر فرد، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ ایک مخصوص، ایک خاص خصوصیت لے کے پیدا ہوتا ہے، یا ایک دو اس کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ اب یہ استاد کا کام ہے، یہ ماں باپ کا کام ہے، یہ معاشرے کا کام ہے کہ ان خصوصیات کو دیکھتے ہوئے اس کو اٹھائے۔ ہر کوئی بچہ بہت اچھی اسپیکنگ نہیں کر سکتا، ہر کوئی بچے کے اندر میتھ بہت اچھا نہیں ہوتا، ہر بچہ جو ہے نا وہ اچھا بولنے والا نہیں ہوتا، لیکن ہر بچے کی الگ الگ خصوصیات ہوتی ہیں۔ جس کو بولنا آتا ہو وہ اس کی خصوصیت کو جج کرے، جو اچھا رائٹر ہو سکتا ہے وہ اس طرف جائے، تو یہ ایک بڑوں کا کام ہوتا ہے۔ اب یہ کام ہم خود کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے کریئر بنانے کے لیے، سوچ بنانے کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری خصوصیت کیا ہے۔ ہمیں اپنی، جیسے میں نے کہا نا، اسٹرینتھ کا نہیں پتہ ہوتا۔ آپ کی اپنی اسٹرینتھ میں اگر آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے اندر بولنے کی صلاحیت ہے، یا آپ کے اندر اچھے سپورٹس مین ہو سکتے ہیں، آپ ایک مضبوط جسم کے مالک ہیں، آپ ایک کمپیوٹر کے بارے میں ماہر آپ ہو سکتے ہیں، آپ کو دلچسپی ہے، اچھا جو شعبہ ہوتا ہے اس میں اس کو دلچسپی ہوتی ہے نیچرلی، تو جس شعبے میں دلچسپی ہوتی ہے وہ آپ کے کریئر اس میں بن سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اس میں آپ یقیناً اپنے آپ کو بوجھ نہیں محسوس کریں گے اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ میں بلکہ ایک چیز بتاتا چلوں کہ ایک مشہور ایک لفظ ہوتا ہے، اسے سوائٹ کہتے ہیں، SWOT، جی، ایس فار اسٹرینتھ ہوتی ہے، کسی بھی اس کے لیے ایک استعمال ہوتی ہے اسٹرینتھ۔ کسی بھی فرد کو اپنا انالائز کر کے دیکھ لیں، کوئی ادارہ بھی اپنے آپ کو انالائز کرتا ہے، اس سے ہم سوائٹ۔ تو ایس فار اسٹرینتھ کیا ہے، W فار ویکنیسز، O فار اپورچونیٹیز، اور T فار تھریٹس۔ یہ ایک فارمولہ ہے جو آپ اس کو اختیار کر لیں تو ایک اچھے کیریئر آپ بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے اندر خصوصیت ہے، آپ ایک فیل کرتے ہیں کہ یار آپ اچھے مطلب مضبوط جسم کے مالک ہیں اور اسپورٹس مین بن سکتے ہیں، آپ اپنا کیریئر اسپورٹس کے طور بنا سکتے ہیں، ایک اچھے ایتھلیٹ بن سکتے ہیں اگر آپ کی ٹانگیں مضبوط ہوں، آپ کا جسم مضبوط ہو، آپ کا اسٹیمنا اچھا ہو۔ تو لہٰذا آپ اپنے اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے اس کو آپ اس طرف آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ اس کی اسٹرینتھ ہو گئی۔ کسی کی اسٹرینتھ جو ہے نا پیسہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کا پیسہ ہے زیادہ لیکن اس کے پاس کام کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، کسی کے پاس پیسہ ہے تو اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، تو اس کی اسٹرینتھ اچھا، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرا اللہ تعالیٰ نے ایک فرد بنا رکھا ہوتا ہے جس کی ویکنیسز، اس کی جو ہے وہ پیسہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا لیکن وہ کارکردگی اچھی دکھا سکتا ہے، وہ لیڈرشپ اس کے اندر اچھی ہے، وہ ایک اچھا جو ہے مینیجر ہے، وہ کسی فیکٹری کو لے کر چل سکتا ہے، وہ ایک کاروبار کر سکتا ہے۔ تو اب یہ کسی کی اگر اسٹرینتھ ہے پیسہ تو اس کی اسٹرینتھ ہے کمزوری، ٹھیک ہے، وہ کہ وہ کام نہیں کر سکتا۔ دوسرے کی اسٹرینتھ وہ پیسہ نہیں ہے، ویکنیس ہو گئی، اس کے لیے وہ ویکنیس ہو گئی، اور تھریٹ جو ہے نا وہ
جو اسٹرینتھ ہو گئی وہ جو ویکنیس ہو گئی وہ پیسہ ہو گیا، اور اسٹرینتھ اس کی کارکردگی ہو گئی جو وہ کام کرنے جا رہا ہے۔ اسی کو طرح اپورچونیٹیز ہے کہ ہر فرد کو زندگی میں اپورچونیٹیز ملتی ہے، صحیح ہے، اور ان اپورچونیٹیز کو وہ ضائع کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا آپ اپنی زندگی میں جب آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر اسٹرینتھ ہے، مثال کے طور پہ میں بتایا کہ آپ جو ہے آپ کے اسپورٹس کے اچھے کھلاڑی ہیں اور اسپورٹس مین بننا چاہتے ہیں، تو آپ کی زندگی میں مواقع ملیں گے، اس مواقع کو آپ ضائع نہ کریں۔ بعض دفعہ اچھے مواقع ملتے ہیں، انسان کو کیریئر بنانے بھی مواقع ملتے ہیں، کہیں سے کوئی اچھی آفر آ جاتی ہے، کسی سے کوئی اچھا پیسہ مل جاتا ہے، کسی کو کوئی ڈیل کرنے کو مل جاتا ہے، تو لہٰذا یہ آپ کے لیے اپورچونیٹیز ہوگی۔ ان اپورچونیٹیز کو ضائع نہ کریں آپ کی زندگی میں۔ اسی طرح تھریٹس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ تھریٹس جو ہے نا وہ دراصل وہ کسی بھی زندگی میں اس کو کروانے کے لیے تھریٹس ہوتے ہیں، اور یعنی کوئی بھی فرد اپنی کوئی کار کر رہا ہوتا ہے تو اس میں کوئی ڈارک پہلو ضرور ہوتا ہے، اس ڈارک پہلو کو ضرور ذہن میں رکھیں۔ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص ہے جو کہ اچھا اسپورٹس مین ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ تھریٹ ہونا چاہیے کہ کوئی اس کو انجری ہو سکتی ہے، اس کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اس کی جو اس تمام خوبیاں اور خامیوں کے ساتھ ساتھ وہ کوئی ایسی تھریٹ بھی ہو سکتی ہے کہ جس میں اسے یعنی یہ ہے کہ وہ عمر اس کی پوری ہو رہی ہو، عمر زیادہ ہو گئی ہو، فلاں فلاں۔ اسی طرح کوئی بھی آپ بزنس کر لیں یا کسی بھی ادارے کی میں نے مثال دی، جب وہ اپنا انالائز کرے گا تو وہ سوٹ پہ انالائز کرے گا۔ میں ایک اسکول چلا رہا ہوں تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میری اسٹرینتھ کیا کیا ہے، میرے پاس میری ٹیچرز ایک اسٹرینتھ ہے، ایک اچھی ٹیچرز ہیں وہ ایک اسٹرینتھ ہے، صحیح ہے جی۔ اسی طرح میرے پاس بلڈنگ بہت اچھی ہے، یہ میری اسٹرینتھ ہو گئی۔ ویکنیس ہو گئی کہ میرے پاس بہت پیسہ نہیں ہے مثال کے طور پہ، تو میں اس ویکنیس کو ذہن میں رکھوں گا کہ اگر ایک اسکول کے اندر اگر ہم کسی چیز کو پلان کریں گے، کسی بھی پلاننگ کریں گے، تو اس میں ہمارے ذہن میں ہوگا کہ یہ ہمارے پاس یہ ویکنیس ہے کہ ہمارا پیسہ نہیں ہے۔ تو ادارے کی جب ہم سوٹ انالیسس کریں گے تو ہم یہ بات ذہن میں رکھیں گے بھائی کہ اس کے اندر اس کمزوری کو ہم مد نظر رکھیں۔ اسی طرح یہ جو ہے وہ اپورچونیٹیز کو ہم لے لیں کہ اپورچونیٹیز ملتی ہیں، اب اسکول چلاتے ہوئے اپورچونیٹیز مل رہی ہوتی ہے کہ اچانک کوئی اسکول بند ہو رہا ہے، ہم نے دیکھا اس کے بچے مل جائیں گے، یہ ایک اپورچونیٹی ہو گئی ہے۔ آپ کو اپنے اسکول چلاتے ہوئے بہت سی ایسی اپورچونیٹیز ملتی ہے جس میں ہم اس کو اویل نہ کریں۔ خیر بہرحال تو اسی طرح تھریٹس ہوتے ہیں کہ اسکول کی کسی بھی معاملے کو ہم تھریٹ سے ناپتے ہیں کہ ہم ایک اسکول چلانے میں ہمیں تھریٹس ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ بلڈنگ خراب ہے، وہ گر سکتی ہے، یہ ایک تھریٹ ہے، تو اس کا الٹرنیٹ چاہیے۔ ایک کرائے کی بلڈنگ ہے، یہ تھریٹ ہے کہ وہ بلڈنگ خالی ہو سکتی ہے۔ ایک اور تھریٹ ہو سکتا ہے کہ یار کوئی بھی ادارے کی طرف سے کوئی جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے وہ کبھی بھی آپ کا اسکول کسی فلاں وجہ سے بند کر سکتا ہے، تو یہ آپ کی ویکنیسز ہوتی ہیں، یا آپ نے لاس کو گورنمنٹ کے لاس کو پورا نہیں کیا تو اس کی وجہ سے آپ پہ کوئی پرابلم آ سکتی ہے۔ تو یہ کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے اس کی وہ تھریٹس ہو سکتے ہیں، اس تھریٹس کا کیا استجاب کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ اب ایک ادارے کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کی ایک ڈارک پہلو کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے لیے خطرناک کیا چیز ہو سکتی ہے، تو وہ پھر ادارہ کسی وقت بھی کوئی پرابلم میں آ سکتا ہے۔ تو یہ تھی ویڈیو بتایا میں نے کہ بہت سے نوجوان اس کریئر بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہونی چاہیے کہ ان کی خوبیاں کیا ہیں، ان کی خاصیتیں کیا ہیں، اس کو پتہ ہونا چاہیے، ویکنیسز کا پتہ ہونا چاہیے۔ ان چیزوں کو اگر جانیں گے تو انشاءاللہ ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔